نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ دنیا، یہ کائنات، اس کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے. اس کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس، مالک فرماتا ہے میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے جب وہ اپنے مالک کو بھول گئے، ایک سچے اللہ کو بھول گئے، اس کی عبادت کے اندر، اس ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر غیروں کو شامل کرنا شروع کر دیا، تو پھر مالک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلایا. مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر قوم کے اندر رسول بھیجے ایک دعوت لے کر، اور وہ دعوت ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اور اللہ کے مقابل جو طاغوت بنا لیے گئے یا خود وہ طاغوت بن گئے، خود انہوں نے اپنی عبادت کروائی یا لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، ان تمام طاغوتوں کا انکار کر دو. انبیاء کا یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، زمین کی اصلاح ہوتی رہی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، پہاڑی پہ چڑھے، اپنی ذات ان کے سامنے پیش کی اور کہا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ کفار مکہ یک زباں ہو کر کہنے لگے ما جربنا علیک الکذب، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ تو کبھی سنا ہی نہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب مانتے ہو کہ محمد کی زبان جھوٹ نہیں بولتی تو آؤ تمہیں ایک سچی دعوت دے رہا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کی سچی توحید کو مان لو. یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ہبل جن کو کفار مکہ اس وقت پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے آگے نذر و نیاز پیش کی جاتی تھی، ان کو مصیبتوں میں پکارا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، ان سب کا انکار کر کے، لا الہ کی تلوار چلا کے، ان سب سے آزاد ہو کر الا اللہ کے پابند بن جاؤ کہ ہم صرف ایک اللہ مالک خالق رازق اسی کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. کفار مکہ نے یہ دعوت سنتے ہی کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسی عجیب دعوت دی ہے آپ نے، ساروں کو چھوڑ کر ایک کو مان لیں. ہمارے بڑوں نے ایسی بات نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت توحید پر قائم اور دائم رہے، یہ دعوت دیتے رہے، غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے، قربان ہوتے رہے. آپ کے صحابہ قربان ہوئے، آپ نے قربانیاں پیش کی. وہ صادق اور مصدوق، وہ امین جس کو کفار مکہ اسلام لانے سے پہلے بے بہا پیارے ناموں سے پکارا کرتے تھے، کبھی صادق کہتے، کبھی امین کہتے، امانتیں رکھواتے، جھگڑوں میں فیصلے کرواتے. لیکن جب توحید کی دعوت سنی، اسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے بیت اللہ کے اندر حالت سجدہ میں آپ کے اوپر اونٹ کی جیر لا کر پھینک دیتے ہیں، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر لپیٹتے ہیں. ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، رسول اللہ کو چھڑواتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے ربی اللہ؟
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پہ قائم اور دائم رہے. صحابہ پر ظلم و ستم کی چکیاں چلتی رہی. کہیں تو صحابہ کو تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا گیا, اوپر پتھر رکھا گیا, اور زبان بلال کی کہتی رہی احد احد احد. کہیں خبیب کو انگاروں پہ ڈالا گیا. کہیں اللہ کے نبی اہل مکہ سے نا امید ہو کر اہل طائف کے پاس جا کر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, اور وہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے خون نکل کر آپ کے قدموں میں جم جاتا ہے. آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیجئے, پہاڑوں کا فرشتہ ہے, ابھی پہاڑ گرائے گا, اہل طائف کو پیس کر رکھ دے گا. آپ نے کہا نہیں, مجھے امید ہے انہوں نے مارا ہے تو ان کی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گی. کبھی کفار مکہ گروپ بنا کر, کمپنی بنا کر ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کوئی کمپرومائز کروا دو. 6 مہینے ہم ان کے اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہیں, اگلے 6 مہینے یہ ہمارے بتوں کی پوجا کے لیے تیار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کبھی اہل شرک کو برداشت نہیں کیا, اور کھری لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے. اسی میں وقت گزرتا گیا, یہاں تک کہ اللہ نے اس دعوت کے نتیجے میں, اس توحید کی محنت کے نتیجے میں, اس سچی عقیدے کی محنت کے نتیجے میں اپنی رحمت سے مسلمانوں کو مدینے کی سرزمین عطا فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے پھر گھیرا کیا. بدر کا میدان برپا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 ساتھیوں کو لے کر نکلے. مقابلہ 1000 سے. یہاں بھی توحید کے رکھوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ توحید کی دعوت کا طریقہ سمجھانے والے, توحید کی غیرت اپنے ساتھیوں کے دلوں میں اتارنے والے. ایک شخص آ کر کہتا ہے سردار ہے, میں آپ کی مدد کرتا ہوں کفار مکہ کے خلاف. آپ نے کہا کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا, میں تو اللہ تو منات و عزا کا پجاری ہوں. لیکن یہ ظالم ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے خلاف ستم کر رہے ہیں, میں آپ کی مدد کرتا ہوں ان کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک کہا, بھاگ جا, ارجع, واپس چلا جا, میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی اقدام ہیں. اپنے چچا کو بھی تو کہا تھا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے بعد نہیں آؤں گا. یہ انہونا کام کر گزرے. دعوت توحید, خالص اللہ کی عبادت کی دعوت, اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. اور جب تک دنیا قائم ہے, قیامت کی دیواروں تک اس امت کی اصلاح, زمین کی اصلاح, بندوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ طریقہ دعوت توحید کا طریقہ کہ خالص لا الہ الا اللہ کی دعوت دو. اس عقیدے, اس کلمے, اس ایمان کی بنیاد پہ لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں, شرک سے الگ ہوتے جائیں, غیر اللہ کی عبادت سے الگ ہوتے جائیں, غیر اللہ کی پکار کو چھوڑتے رہیں, غیر اللہ کو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شرک کرنے سے, شریک بنانے سے بعد آتے جائیں. جب یہ موحدین کا ٹولہ اکٹھا ہو جاتا ہے, اللہ زمین کی اصلاح کر دیتا. یہی ایک راستہ ہے امت کی اصلاح کا. امام مالک رحمت اللہ علیہ, اہل سنت کے امام, بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح ہوئی. اور ابتدائی لوگوں کی اصلاح کیسے ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت, شرک سے برات, اہل شرک سے برات, اہل شرک سے علیحدگی, اتنی علیحدگی, اتنی برات. عبد الرحمن کہتا ہے بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھائی, تینوں مرتبہ آپ کا چہرہ نظر آیا, میں نے تلوار روک لی, نہیں چلائی. میرا باپ ہے, ابو بکر ہے. جواب میں کہتے ہیں بیٹے خوش قسمتی ہے تیری کہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی, اور 1 مرتبہ بھی اگر تیری گردن میری تلوار کی زد میں آ جاتی, لخت جگر نہ سمجھتا, رب کا گستاخ سمجھتا, مشرک سمجھتا, اور تیری گردن کو کاٹ ڈالتا.
آج بھی اگر کوئی جماعت، آج بھی اگر کوئی تنظیم، آج بھی اگر کوئی گروہ امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ لا الہ الا اللہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ نہ وطنیت پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ جمہوریت پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ جمہوریت کے ذریعے اسلام آ سکتا ہے، نہ کسی اور انداز سے اسلام آ سکتا ہے۔ اسلام آئے گا، اصلاح ہوگی تو توحید اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی۔ بڑا پیارا تجربہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے کیا۔ پاکستان بنا، ہر بچے کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چھوٹا بھی، بڑا بھی، امیر بھی، غریب بھی، بچے مر رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہے، مال برباد ہو رہا ہے، زمیندار اپنی زمینوں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انقلاب آ رہا ہے، وہ انقلاب آ گیا، انڈیا تقسیم ہوا، پاکستان وجود میں آیا، نام لا الہ کا لیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کا تعارف نہیں کروایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی، لا الہ الا اللہ کی پہچان نہیں کی۔ شرک کرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، دربار پوجنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یہ سارے شرکی عمل بھی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ اس کے سمجھ، اس کا تعارف، اس کا فہم، اس کی سوچ کسی کے دل و دماغ میں نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہے، پاکستان بن گیا، مارد وجود میں آ گیا، سال ہا سال گزر گئے۔ جس طرح اسلام ابتدا میں انڈیا کے وقت اس خطے پر اسلام نہیں تھا، ویسے ہی آج کا دور بھی آ چکا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت وہاں پر قائم نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ بڑی موٹی مثال ہے۔ کیا قربانیاں چھوڑی؟ کیا پاکستان بنتے میں قربانیاں تھوڑی دی گئی؟ کیا بچے تھوڑے مرے؟ کیا عزتوں کے جنازے تھوڑے نکلے؟ کیا زمین اور جائیداد، مال یہ تھوڑے چھوڑے گئے؟ نہیں، قربانیوں کے انبار ہے، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے اس فکر کو پہچانا بھی، اور ان لوگوں کے اندر سے قیام پاکستان کے وقت ایک بہت بڑے بزرگ سید مودودی صاحب تھے۔ سید مودودی صاحب نے پہچان لیا کہ اس جمہوریت کے ذریعے، اس جمہوریت کے طریقے سے، اس رائے کے طریقے سے جس میں زانی، شرابی، عالم، ان سب کی رائے برابر ہے، کوٹھے والی اور تہجد گزار بندہ دونوں رائے کے اندر برابر ہے، اس طریقے سے، اس کفر کے نظام سے کبھی اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے سید مودودی نے بڑے تنطراق سے پاکستان بننے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، ان کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں، تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ دوم ہے، صفحہ 140 ہے۔ کہتے ہیں ایک قوم کے تمام افراد کو صرف اس وجہ سے کہ وہ نسلاً مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، باپ اور ماں ان کی مسلمان تھی، حقیقی مسلمان فرد کر لینا اور یہ امید کرنا کہ ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہوگا اسلامی اصولوں پر ہوگا، پہلی اور بنیادی غلطی ہے۔ بڑی پیاری بات سید مودودی کہ اس بنیاد پر یہ سمجھ لینا کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہماری ختمیں ہوئی ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہم مل کر جو بھی کریں گے اسلام لائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ غالب ہو جائے گا۔ یہ پہلی اور بنیادی غلطی ہے۔ یہ عظیم انسانوں کا گروہ جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس کے 1000 میں سے 999 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہے، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے، بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آیا، اس لیے یہ مسلمان ہیں، اس لیے یہ مسلمان ہیں۔ نہ انہوں نے حق کو حق جان کر قبول کیا، نہ باطل کو باطل جان کر ترک کیا۔ ان کی اکثریت کی رائے کے ہاتھ میں باغیں دے کر اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ اسلام کی گاڑی اسلام کے راستے پہ چل گئی، یہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں جو نام کے مسلمان ہو، نہ انہوں نے حق کو جانا، نہ انہوں نے حق کو پرکھا، نہ انہوں نے حق کو پہچانا، اب وہ مسلمان ہیں اس لیے اسلام لے آئیں گے۔ اس گروہ کو اس لیے مسلمان مان لیا جائے کہ ان کا باپ اور دادا مسلمان تھا۔ سید مودودی نے کہا یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا، اسٹیٹ مارد وجود میں آ گئی، اسی جمہوریت کو جس کو نظام کفر کہہ رہے ہیں، جس کو
کو غیر اسلامی نظام کہہ رہے ہیں، جن کے رہنے والوں کو کلمے سے ناواقف کہہ رہے ہیں، جب خود پاکستان بنا، جماعت اسلامی میدان میں آئی، تو وہ بنیادی فرق جو سید مودودی نے پاکستان کے بننے سے پہلے کھینچا تھا کہ اسلام غالب آئے گا، حکومت اسلامی بنے گی، اسلام کی سٹیٹ بنے گی، تب جب ایک ایک فرد کو لا الہ الا اللہ کی تمیز ہوگی، جب ایک ایک بندہ عقیدہ توحید پہ اکٹھا ہوگا، جب ایک ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا بن جائے گا، جب یہ ہوگا تو انقلاب آئے گا، اور جب یہ نہیں ہوگا افراد سازی نہیں ہوگی، دعوت توحید نہیں ہوگی، ہر بندے کا اخلاق درست نہیں کیا جائے گا، توحید ان کے اندر رچائی اور بسائی نہیں جائے گی، اس توحید کے بغیر اہل شرک بھی ہو، اہل کفر بھی ہو، اہل بدعت بھی ہو، اور نام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے مجمع کو مسلمان کہہ دیا جائے، یہ انقلاب کا راستہ نہیں۔ لیکن کاش جماعت اسلامی والے بھائی اور سید مودودی اس منہج پر قائم رہتے تو یہ بڑی اعلیٰ سوچ تھی، لیکن جو ہی پاکستان بنا انہوں نے اپنے راستوں کو بدل دیا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر مکاتیب سید مودودی، سید ابو الاعلی مودودی حصہ دوم، ترتیب دیا ہے اس کو عاصم نعمانی نے، شائع کیا ہے اسلامک پبلشر لمیٹڈ لاہور، اور اس کا صفحہ نمبر 246 ہے۔ صفحہ 246 پر ایک شیعہ کو خط لکھ رہے ہیں، 24 اکتوبر 1970، 24 اکتوبر 1970 کو یہ خط لکھا گیا۔ محترمی و مکرمی السلام علیکم، آپ کا عنایت نامہ ملا۔ جماعت اسلامی کے دروازے شیعہ حضرات کے لیے کبھی بند نہ تھے۔ جو شخص بھی جماعت کے مقصد سے اتفاق کرے وہ اس کا متفق بن سکتا ہے، اور جو جماعت کے دستور کو قبول کر لے وہ رکن بھی بن سکتا ہے۔ یہ جماعت تو فرقہ بندی کے تعصبات کو ختم کرنے کے لیے بنی۔ اس میں ہر فرقے کا مسلمان اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے اسلام کی سربلندی اور اسلامی نظام کے قیام کے مقصد کی خاطر دوسرے مسلکوں کے مسلمانوں سے مل کر کام کر سکتا ہے۔ میں نہ آپ سے شیعہ عقیدہ و مسلک چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہوں، ان الفاظ پہ غور کیجئے، میں آپ سے شیعہ مسلک اور عقیدہ چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آپ مجھ سے سنی عقیدہ اور مسلک چھوڑنے کا مطالبہ نہ کریں۔ سنی اور شیعہ ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں، اسلام کی خدمت مل کر سکتے ہیں۔ آپ خلافت راشدہ کو قبول نہیں کر سکتے تو نہ کیجئے، کوئی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پہلے 3 خلیفہ ابو بکر عمر عثمان کو تسلیم کر لیں۔ آپ سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا، ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے آپ شیعہ مذہب کو چھوڑ دیں، اور آپ ہم سے مطالبہ نہ کریں کہ ہم سنی مذہب کو چھوڑ دیں۔ آئیے مل جائیں، اکٹھے ہو کر اس دنیا کے اندر حکومت الہیہ کے لیے محنت کریں، قیام دین کا قیام، اس کے لیے محنت کریں۔ قیام دین، سربلندی یہ دین واجب ہے، ضروری ہے مسلمانوں پر، لیکن اس کے لیے نقشہ وہی ہوگا، راستہ وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر کے گئے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ بدر کا معرکہ ہے، مشرک آ رہا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا تو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو لات و منات کا پجاری ہوں۔ کہا پھر بھاگ جا، محمد مشرک کی مدد لیا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ منہج ہے، لا الہ الا اللہ راستہ ہے، لا الہ الا اللہ تحریک ہے، لا الہ الا اللہ اقامت دین ہے۔ جو اس کو سمجھتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے، اور جو اس کو نہیں سمجھتا اس نے دین کی بنیاد کو ہی گرا دیا۔ اسی طرح کراچی 15 جون سید مودودی آج شام اپنی قیام گاہ پر مقامی قائدین میں عام ملاقاتیوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ مولانا نے کہا کہ جماعت اسلامی شیعہ حضرات کے مخالف نہیں، اور نہ اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی باقی رہنی چاہیے۔ شیعہ حضرات کے لیے کئی مواقع پر جماعت کے ساتھ تعاون کر چکے ہیں، اور جماعت اسلامی نے گزشتہ 23 سالوں میں شیعہ برادری کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ مختلف فرقوں کے بارے میں ایک سوال کو جواب دیتے ہوئے سید مودودی نے کہا جماعت اسلامی میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ تمام فرقوں کے لوگ ہیں، اور ان میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہر شخص اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار آ گئی تو ہر فرقے کے پیروکار اپنے اپنے مسلک پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ کچھ بے خبر لوگ کسی علم کے بغیر دور سے یہ کہہ کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر برسر اقتدار آ جاتی ہے تو نظر و نیاز اور مزاروں پر کل چڑھانے کے لیے پابندی لگا دے گی۔ روزنامہ جسارت کراچی 17 جون 1970۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید لا الہ الا اللہ سے بنیاد کا آغاز کیا، اور جو اس توحید کو نہ سمجھا وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ قیام دین کا قیام کرنا توحید کا قیام کرنا ہے، توحید کو قائم کرنا ہے۔ اور شیعہ حضرات دو ٹوک واضح ترین مسلک ہے کہ ان کے چھوٹے اور بڑے اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شیعہ بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ اس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو وہ اللہ عز و جل کی صفات دیتے ہیں، جتنی صفتیں مالک کی ہیں وہ ایک ایک صفتیں کر کے اللہ عز و جل کی صفت کو حضرت علی کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جلاء العیون جلد دوم ملا باقر مجلسی کی، جس کو شائع کیا ہے جنرل بک ایجنسی انصاف پریس لاہور، جلاء العیون ہے، حصہ دوم ہے۔ اس حصہ دوم کے اندر حضرت علی کے بارے میں غلو کرتے ہوئے شیعہ کے بنیادی عالم، کوئی آج کل کے مولوی کا ذکر نہیں ہو رہا، بنیادی عالم ملا باقر مجلسی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے خطبات میں فرمایا، حالانکہ حضرت علی اس جھوٹ سے پاک ہیں، بری ہیں، علی رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے مواحد سچے ولی بندے، چوتھے خلیفہ حضرت حسنین کے بابا، وہ اس جھوٹ اور اس شرک سے پاک ہیں، لیکن ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور مالک کہتا ہے عالم الغیب اللہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے کہ ان کو وہ بات پہنچا دیتا ہے جو بات امت تک پہنچانی ہوتی ہے۔ اور علی نے کہا غیب کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، جنہیں بعد رسول کے میرے کوئی نہیں جانتا، میں یوم حساب کا مالک ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، اللہ تو حساب کے دن کا مالک ہے، کہا علی نے کہا میں حساب کے دن کا مالک ہوں، میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں اول آدم ہوں، میں اول نوح ہوں، میں جبار کی آیت ہوں، میں اسرار کی حقیقت ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دیتا ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دیتا ہوں، میں پھلوں کو پکانے والا ہوں، میں چشموں کو جاری کرنے والا ہوں، میں نہروں کو بہانے والا ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں۔ اب وہ تمام صفتیں جو خالص ایک اللہ عز و جل کی صفتیں ہیں، وہ ساری صفتیں حضرت علی کو دی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پر یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے الانوار النعمانیہ، جس کا رائٹر ہے سید نعمت اللہ الموسوی الجزائری۔ 1112 میں ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے اندر شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے قال عبداللہ ابن سبا لعلی علیہ السلام انت الالہ حقا، کہ سچا اللہ، سچا الہ اصل میں حضرت علی ہے۔ اب جن کے عقیدوں میں اتنا کھلا شرک ہو، جن کے عقیدے شرک سے بھرے پڑے ہو، یہ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے بصائر درجات، اس کا نام ہے، رائٹر محمد شریف بن شیر محمد رسولوی پاکستانی، مکتبہ الساجد شمس آباد کالونی ملتان سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 22 ہے، جس پر پھر وہی حضرت علی کو اللہ کی صفات دیتے ہوئے لکھتے ہیں میں اللہ کے اسماء الحسنہ ہوں، اس کی بلند مثالیں ہوں، میں آیات کبریٰ ہوں، میں جنت اور جہنم کا مالک ہوں، جنتی کو جنت میں، جہنمی کو جہنم میں ٹھہراؤں گا، جنتیوں کی شادی میں کروں گا، جہنمیوں کا عذاب میں دوں گا، پوری دنیا، پوری مخلوقات نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پوری دنیا نے، پوری خلق نے۔ قرآن کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے لوگو تم نے یہ گمان کر لیا اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آنا۔ یہاں شیعوں کا امام کہتا ہے کہ نہیں، حضرت علی نے کہا پوری کائنات نے لوٹ کر حضرت علی کی طرف آنا ہے۔ میں اللہ کی حجت ہوں دنیا پر، بادل، رعد، بجلی، تاریکی، روشنی، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے، سورج، چاند، سارے میرے تابع کر دیے گئے۔ میں ہوں جس نے عاد اور سمود، اصحاب رس کو اور ساری قوموں کو ہلاک کیا۔ میں ہوں جس نے بڑے بڑے جابروں کو ذلیل کیا۔ میں نے فرعون کو ہلاک کیا، میں نے موسیٰ کو نجات دی۔ غرض وہ جتنی اللہ عز و جل کی صفتیں ہیں، وہ ساری صفتیں ایک اللہ عز و جل سے چھین کر حضرت علی کے اندر دی جا رہی ہیں، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے۔
ایسا کرنے والا کھلا ہوا مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ مشرک ہے، مشرک توحید کا دشمن ہوا کرتا ہے، وہ توحید کو غالب نہیں کیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کو قائم کیا، اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کو قائم کیا۔ اور جو یہ کہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی اولاد دینے والا ہے، علی رزق دینے والا ہے، علی خزانے دینے والا ہے، علی موت و حیات کا مالک ہے، وہ اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اس کے اندر ایمان کے کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہیں۔ جن کے ایمان میں یہ ذرہ ایک بھی باقی نہیں رہا، کھلے ہوئے شرک میں گر گئے۔ سید مودودی کہتے ہیں آپ اپنے شیعہ عقیدے پر برقرار رہیں، شیعہ مسلک پہ برقرار رہیں، آئیں اقامت دین کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ دوسرا حوالہ قرآن حکیم کے بارے میں، وہ قرآن جو اللہ عز و جل کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب، سچی کتاب، لانے والے جبرائیل، اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی ابتدا میں مالک نے خود اس کی حفاظت کا ذکر کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس میں نہ کوئی داخل کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر کمی کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے۔ فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، علامہ المرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی الشیعی الامامی، ایران سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کے اندر، کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، کہ یہ ایسی شاندار کتاب ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ رب کی کتاب قرآن کے اندر تبدیلی ہو چکی، رب کی کتاب کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اور آیات ذکر کی ہیں، آیات ذکر کی ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں جو بدلی گئی۔ قرآن کے اندر آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہا نہیں آیت یوں نہیں تھی، اصل آیت یوں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اصل آیت یوں تھی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا، غور کیجئے، کفر پہ غور کیجئے کہ نبی کی وفات کے بعد اقتدار ابو بکر کو ملا، عمر اور عثمان کو ملا، تو وہ اصل لوگ نہیں تھے، وہ حقدار نہیں تھے، حقدار تو علی تھا۔ اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا تو ارباب اقتدار کے سیاسی مسالے اس کے متقاضی نہ تھے کہ قرآن کے ساتھ علی کا نام ہر مسلمان کے ذہن پہ نقش ہو۔ جب حضرت علی قرآن لکھ کر، قرآن جمع کر کے لائے اور انہوں نے آ کر ارباب اقتدار کو وہ قرآن دیا، تو دو ٹوک انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے اس قرآن کی ضرورت نہیں۔ تو علی نے کہا اب یہ قرآن تم دیکھ بھی نہیں سکتے، بلکہ اس کو امام غائب ہی لے کر آئے گا۔ جن کے نزدیک اللہ کی صفتیں علی کی صفتیں ہیں، جن کے نزدیک اللہ کی ہر بات علی کے اندر ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور حوالہ اصول کافی کا، اصول کافی کے اندر وہ دو ٹوک واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ جو اصل قرآن ہے، وہ اصل قرآن، اس اصل قرآن کی، یہ جو موجودہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی آیات 6000 کچھ ہیں، اور ہم اہل بیت کے قرآن کی جو آیات ہیں وہ 17000 آیات ہیں۔ کتاب الشافی ترجمہ ہے اصول کافی کا، اور ترتیب دیا ہے اس کو سید ظفر حسین صاحب نے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ناقص قرآن ہے، یہ ادھورا قرآن ہے، یہ تبدیل شدہ قرآن ہے۔ اصل قرآن کی 17000 آیات ہیں، اور موجودہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ آیات 6000 کچھ ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے انبیاء کی توہین کرتے ہوئے ایک اور عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں، جو 12 امام، یہ حکومت اسلامی کتاب ہے خمینی کی ہمارے ہاتھ میں، اس کا صفحہ نمبر، اس کی ابتدا کے اندر ہی لکھتے ہیں، آغاز میں ہی حکومت اسلامی از امام خمینی شائع کردہ مکتبہ الرضا ولایت تکوینی باب باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے، شیعہ مذہب کے عقیدوں میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی ائمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ اللہ کا فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو، بھیجا ہوا نبی ہو
یہ اللہ کا پیارا فرشتہ ہو، وہ ہمارے اماموں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتا، رسول بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک ہمارے ائمہ پہنچے ہیں۔ اور پھر ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون کے اندر لکھتا ہے، حضرت عائشہ کی توہین کرتے ہوئے، یہ اتنے ظالم جنہوں نے نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا، نہ قرآن حکیم کو معاف کیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو معاف کیا۔ حیات القلوب کتاب کا نام ہے، ملا باقر مجلسی اس کا رائٹر ہے، ایران سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اپنے امام کے بارے میں کہتا ہے، ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق سے روایت کیا، 3 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا پر جھوٹ بہت باندھا، ایک ابو ہریرہ ہے، دوسرا انس بن مالک ہے، اور تیسری عائشہ ہے۔ اور جب ہمارے امام آئیں گے، امام محمد باقر سے روایت ہے، جب حضرت قائم آل محمد امام 12واں امام غائب ظاہر ہوں گے، عائشہ کو زندہ کریں گے، اس پہ حد جاری کریں گے۔ اگر میں شیعوں کے عقیدے ہی بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید یہاں پر رات گزر جائے۔ یہ 2-4 نمونے میں نے آپ کو دکھائے کہ ان کے عقیدوں کے مطابق اللہ کا قرآن سچا قرآن نہیں، حضرت علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، موت و حیات کے مالک ہیں، زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، مارتے وہ ہیں، نجات وہ دیتے ہیں، جنت ان کی ہے، جہنم ان کی ہے، اس کے قاسم وہ ہیں۔ قرآن جھوٹا ہے، بلکہ اصول کافی میں تو یہاں تک وضاحت ہے، ارتد الناس بعد النبی، سارے صحابہ رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، سوائے چند 3 صحابہ کے، مقداد، سلمان، ابو ذر، یہ 3 مسلمان بچے، باقی سارے کافر ہو گئے، کوئی مسلمان نہیں رہا۔ علی کہاں گے، حسن کہاں گے، حسین کہاں گے، عباس کہاں گے، عقیل کہاں گے، اہل بیت کو بھی نکال دیا۔ اب جن کی عقیدے لا الہ الا اللہ سے ٹکرا رہے ہیں، جن کی عقیدے اللہ کی دشمنی پر ہیں، جن کے عقیدے اسلام کی دشمنی پر ہیں، قرآن کی دشمنی پر ہیں، وہ کس طرح اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں؟ اور سید مودودی نے پاکستان بننے کے بعد پوری جماعت اسلامی وہ شیعہ بھائیوں کو 2 ٹوک کہتی ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہماری جماعت کے رکن بنے، ہمارے ساتھ بنے، آپ اپنے مذہب پر باقی رہیں، اپنے عقیدے پہ باقی رہیں۔ آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ابو بکر، عمر، عثمان کو غاصب کہتے ہو، آپ اس کو ظالم کہتے ہو، آپ کہتے ہو انہوں نے علی سے حکومت کو چھینا تھا، یہ غاصب اور جابر اور ظالم ہیں۔ آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ خلافت راشدہ کو تسلیم کر لو، آپ ہم سے نہ کہو کہ ہم سنی مذہب کو چھوڑ دیں۔ اور جب ایران کے اندر شیعوں کا انقلاب آیا تو جماعت اسلامی نے باقاعدہ ایران والوں کو خطوط لکھے، اور ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، خمینی کی حکومت اسلامیہ، جس کا ترجمہ انڈیا کی جماعت اسلامی نے بھی شائع کیا، اور اس کا ترجمہ پاکستان کی جماعت اسلامی نے بھی شائع کیا، اور اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارے اماموں کا جو مقام ہے، اس مقام پر نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے، نہ رسول پہنچ سکتے۔ اسی خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جتنے انبیاء آئے سارے فیل ہوئے، سارے ناکام ہوئے، زمین پہ انصاف کو قائم نہیں کر سکے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا پہ انصاف کو قائم نہ کر سکے، وہ بھی فیل ہوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے، یہ ایمان کے دشمن ہے، یہ عقیدے کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے، یہ عائشہ کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ کسی لحاظ سے مسلمان نہیں ہے۔ اور جب یہ مسلمان نہیں ہے، پھر اسلام کی حکومت قائم کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے ڈالے جا سکتے؟ ان سے تو برات ضروری ہے اہل ایمان کے لیے، ان سے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ برات کریں۔ لیکن یہاں جماعت اسلامی پنجاب کے ڈائریکٹر، مرکزی شورا کے رکن سید اسد گیلانی ایران گئے، پھر انہوں نے کتاب لکھی عراق ایران جنگ، اس کے اندر لکھتے ہیں ایران کے اسلامی انقلاب نے ملت اسلامیہ ایران کو صدیوں کی نیند سے بیدار کر کے اسے آغاز اسلام کے مسلمانوں جیسا ایمانی جوش و جذبہ عطا کر دیا۔ یعنی نعوذ باللہ ایران کے شیعوں میں جو انقلاب کے بعد جذبہ آیا وہ ابو بکر، عمر و عثمان والا جذبہ تھا،
ابتدائے مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ عطا کر دیے. امام خمینی کی قیادت نے ان میں روح حیدری اور قراری پھونک دی. انہیں جنگ بدر و حنین کے مجاہدین اسلام کے نقش قدم پر چلنے کا فن سکھا دیا. جہاد اب ملت ایران کا راستہ ہے. شہادت اس ملت کی آرزو ہے. ایران کا انقلاب ایک اسلامی انقلاب ہے اور یہ پورے عالم اسلام کا سرمایہ ہے. اگر خدا نخواستہ کافر طاقتیں اسے ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کا نام لینا مشکل تر ہو جائے گا. پہلی بات کہ اللہ کی توحید کے دشمن لا الہ الا اللہ کو قائم نہیں کر سکتے. اور جب انسان اللہ کے دشمنوں کو چھوڑتا ملتا ہے، توحید کی بنیادوں کو چھوڑتا ہے، پھر وہ کسی ایک شرک پہ بریک نہیں لگایا کرتا، وہ آگے سے آگے چلتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر نوائے وقت پاکستان کا روز نامچہ اخبار ہے. یہ اس کی تصویر موجود ہے. کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ اخبار میں تو بندہ خبر لگوا سکتا ہے. خبر لگوا سکتا ہے، قبر پہ چادر چڑھاتے ہوئے کسی کی تصویر نہیں لگوا سکتا. میاں طفیل صاحب جماعت اسلامی کے ذمہ داران میں سے اور پروفیسر غفور احمد صاحب وہ آئے. پروفیسر غفور، طفیل نہیں بلکہ پروفیسر غفور صاحب وہ آئے اور بری امام کے دربار پہ انہوں نے چادر چڑھائی اور چادر چڑھاتے کی تصویر نمایاں وقت اخبار میں شائع ہوئی. اور انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہم جب یہاں پر اور پھر یہاں سے جو سڑک بنی ہوئی ہے، کہا یہ سڑک بہت ٹوٹی ہوئی ہے، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم آ کر یہاں سے ان تمام سڑکوں کو جو بری امام کے دربار کی طرف آ رہی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے. ان کی دستار بندی ہوئی، ان کو حلوہ کھلایا گیا دربار شریف کا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا برسر اقتدار آنے کے بعد راول پنڈی سے امام بری کے مزار تک آنے والے راستے کو اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح بنا دیا جائے گا. اب کسی کی قبر پہ چادر چڑھانا یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا، ایک جہنم میں گیا. امام احمد نے اس کو روایت کیا، صحیح حدیث. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی کا کیا چکر ہے؟ فرمایا 2 مسافر گزر رہے تھے، ایک دربار پہ میلہ لگا ہوا تھا، کسی بت کا عرس تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور کہا قرب لہ شیء، اس دربار پہ کوئی نظر دو، نظرانہ دو، نیاز دو. انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب الدیار، غریب الوطن، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں؟ انہوں نے کہا ولو بذباب، ایک مکھی دے دو. ہماری رسم ہے اس دربار شریف سے جو گزرے گا وہ کچھ نہ کچھ نیاز دے کر جائے گا، بغیر نیاز دیے جانے نہیں دیں گے. ایک نے مکھی ماری اور کہا یہ بابا جی کی نظر ہے، یہ بابا جی کی نیاز ہے، دے دی. اس کا راستہ چھوڑ دیا. جس کا راستہ مکھی کی نظر اس دربار پہ چڑھانے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. دوسرے نے کہا تو بھی، دوسرے کو کہا تو بھی دے. اس نے کہا نہیں، ایک مکھی بھی اگر نظر اور نیاز کے طور پہ دوں گا تو مکھی کے اللہ کے نام پر دوں گا، اس کے رب کے نام پر دوں گا، غیر اللہ کے نام پر مکھی کی نظر و نیاز نہیں دی جا سکتی. فقتلہ، اس کو قتل کر دیا گیا. جس نے مکھی دربار پہ نہ چڑھائی قتل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا. اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے غور کیجئے. آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا، بھیک مانگنے نہیں آیا. اللہ کی توحید کی غیرت کو اپنے دل میں جگائیے. ایک مکھی دے کر دربار پہ غیر اللہ کی نیاز، بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. پروفیسر غفور احمد جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں. اخبار میں تصویر چھپی ہے، بابا بری امام اس کے دربار پر آ کر چادر پھولوں کی چڑھا رہے ہیں، پھولوں کی نظر و نیاز دے رہے ہیں. مکھی دے کے جہنم ملتی ہے، پھول دے کے چادر دے کے جنت مل جائے گی. یہ توحید کا خون ہے. یہ توحید پر چھریے اور کلہاڑے چڑھانے کے مترادف ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا. وہی بات جو سید مودودی نے پاکستان کے قیام سے پہلے کہی تھی کہ اس جمہوریت کے راستے عوام کا ایک عظیم مجمع اکٹھا ہو جائے اور سب کو اس لیے مسلمان مان لیا جائے کہ اب پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، ان کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا. جب انسان اس راستے پہ چلا تو توحید بھی چھوڑنی پڑی، درباروں پہ چکر بھی لگانے پڑے. اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قائم کی، سب سے پہلے علی سے کہا علی جاؤ، ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر تصویر کو مٹا دو، ہر بت کو گرا دو، بتوں کو توڑ دو، درباروں کو توڑ دو، پکی قبروں کو توڑ دو، قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو توڑ دو، تصویروں کو مٹا ڈالو.
اور کوئی سمجھے کہ یہ گستاخی ہے تو یاد کرو یہ مورتیاں گھوڑے شاہ اور لسوڑی شاہ کی مورتیاں نہیں تھی، کھوتے شاہ اور بٹیرے شاہ اور تتر شاہ کی مورتیاں نہیں تھی، یہ مورتیاں، یہ تصویریں ابراہیم کی، اسماعیل کی، عیسیٰ کی، مریم کی علیہم السلام۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت کے مقابلے پر انبیاء کے بت بھی بنا لیے جائے تو اسلامی حکومت پر واجب ہے کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے۔ لیکن جمہوریت کے اندر تو جو اکثریت کہے گی وہی آپ کو کہنا پڑے گا۔ اسی لیے بریلویوں کے ووٹ لینے کے لیے پروفیسر غفور احمد اسلام آباد کے دربار پہ گئے، میاں طفیل احمد علی حجویری کی قبر پہ چادر چڑھانے کے لیے پہنچے، اور پھر جب اس جمہوریت کے راستے پہ چل پڑے تو ہر کسی کے ووٹ تو برابر ہے نا، شیخ الحدیث کا ووٹ ہو یا ایک سکھ کا ووٹ ہو برابر ہے۔ اس نظام میں تولا جاتا ہے یا گنا جاتا ہے؟ اس نظام میں تو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اسی لیے نومبر 2000 کو منصورہ میں جماعت اسلامی نے سکھ یاتریوں کو عشائیہ دیا اور جماعت اسلامی کے مرکزی ترجمان امیر العظیم نے ان سے خطاب کیا اور امیر پنجاب حافظ محمد ادریس نے بھی ان سے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ سکھوں کا اور ہمارا دشمن مشترک ہے، ہندو سکھوں کا اور ہمارا، یعنی پاکستانیوں کا کشمیر کی بنیاد پر اور سکھوں کا خالصتان کی بنیاد پر، کہا سکھوں کا اور ہمارا دشمن مشترک ہے، درد مشترک ہے، اخلاقی قدریں ایک ہیں، سکھ اور مسلمان دونوں توحید کو ماننے والے ہیں، ان کا عقیدہ ایک ہے۔ نوائے وقت 18 نومبر سن 2000، وہ کفار جن سے برات ضروری تھی، جن سے علیحدگی ضروری تھی، وہ اہل شرک، وہ قبروں کے پجاری، وہ یا علی مدد کہنے والے، وہ یا رسول اللہ مدد کہنے والے، وہ کہنے والے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ مشرک، ان سے برات ضروری، ان سے علیحدگی ضروری۔ اور سید مودودی صاحب علیحدگی کا اعلان بھی کر چکے اس جمہوریت میں داخل ہونے سے پہلے کہ ان کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا، جنہوں نے حق کو حق نہیں سمجھا، باطل کو باطل نہیں سمجھا، لیکن جب جمہوریت میں آئے، دین کے قیام کے لیے غیر شرعی راستے کو اختیار کیا تو پھر ہاتھ سے ایمان بھی گیا، دعوت توحید بھی گئی، لا الہ الا اللہ بھی گیا۔ اب کوئی سمجھے کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ رہے ہو، مشرک کہہ رہے ہو، تو آئیے سنیے سعودی عرب کی لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جس کے رئیس شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، وہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں، فتویٰ نمبر 6972، فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھے، روزے رکھے، ارکان اسلام پہ عمل کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، ارکان اسلام پہ عمل کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو، غیر حاضر بزرگوں کو، فرشتوں کو مدد کے لیے پکارے، یا علی مدد، یا جبرائیل مدد، یا فلاں اور فلاں مدد، وہ مشرک ہے۔ اور اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے اور مرتے دم تک اس عقیدے پر رہے تو وہ مشرک ہے، اس کا شرک اکبر ہے جو اسے اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ اسے نہ تو مرنے کے بعد غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی اولاد، والدین اور بھائی اگر وہ توحید کو سمجھنے والے ہیں تو اس مشرک کے وارث بھی نہیں بن سکتے۔ فتویٰ نمبر 9336 میں فرماتے ہیں جو کوئی قبر والوں سے مدد مانگے، اپنی مشکلات میں اپنی مدد کے لیے پکارے، ان کی نظر و نیاز دے، ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں، کیونکہ وہ مشرک ہے، اور مشرک کی نہ امامت درست ہے، نہ اس کے پیچھے نماز، اور کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ فتویٰ نمبر 9260 میں فرماتے ہیں جو شخص غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے یا اس جیسی کوئی اور عبادت کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اگر وہ غیر اسلامی حکومت میں رہتا ہے، اس کو دعوت نہیں پہنچی تو وہ صرف جہالت کی بنا پر نہیں بلکہ نہ بات پہنچنے کی بنا پر معذور ہے، اور جو کوئی اسلامی ملک میں رہتا ہو اور اس نے رسول اللہ کے بارے میں سنا ہے تو ایمان کی بنیادی باتوں میں جہالت عذر نہیں ہے، اس شرک میں اس کی جہالت ادھر نہیں ہے۔ فتویٰ نمبر 10685 میں فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے بس وہ مسلم مومن ہے، اور جو شرکی اقوال یا شرکی افعال کرتا ہے جو کلمے کے منافی ہیں، یا علی مدد کلمے کے منافی، قبروں پہ چادر چڑھانا کلمے کے منافی، غیر اللہ کو پکارنا کلمے کے منافی، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ قوالیاں پڑھنا کلمے کے منافی ہے۔ فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ بس وہ کافر ہے اگرچہ
کلمہ پڑھے، اگرچہ نماز ادا کرے، اگرچہ روزے رکھے، جیسا کہ مردوں کو مشکلات میں پکارتا ہے، ان کی تعظیم میں قربانی کرتا ہے، ایسے شخص کا ذبیحہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب اس جمہوریت کی پٹی پہ چلے، یہ جمہوریت جس میں اہل ایمان 99 علماء ہوں، 99 شیخ الحدیث ہوں، 99 مسجد کے خطیب ہوں، اور 100 چکلے کی رنڈیاں ہوں، اگر اس جمہوریت میں ووٹنگ کرائی جائے گی تو 100 کا پلڑا بھاری ہوگا، 99 اللہ کے ولی کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ جب جماعت اسلامی نے اسلام لانے کے لیے اس جمہوریت کے راستے کو اختیار کیا، پھر منصورہ کے اندر محفل میلاد بھی برپا ہوئی، درباروں کے اوپر چادریں بھی چڑھائی گئی، حجویری کی قبر سے جلوس کا آغاز بھی ہوا۔ کیوں؟ یہ وہ طریقہ نہیں اسلام لانے کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ تھا، یہ اس طریقے سے الگ، یہ نظام اس طریقے سے الگ۔ اور یہاں پر کچھ کہتے ہیں جی آپ تو مصلحت کو نہیں سمجھتے، یہ تو مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہم بریلویوں کو ساتھ ملا لیں، شیعوں کو ساتھ ملا لیں۔ مصلحت کی بات کرتے ہو تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مصلح اعظم اور کون ہے؟ آپ کے پاس آ کر کفار مکہ کہتے ہیں 6 مہینے کا کمپرومائز کر لو، پہلے 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کے لیے تیار۔ نبی سے پیاری زبان کس کی؟ نبی سے پیارا اخلاق کس کا؟ نبی سے پیارے داعی کون؟ نبی سے پیارے مبلغ کون؟ نبی سے پیارے اخلاق والے، میٹھی زبان والے، میٹھے قولوں والے کون؟ یہ کفار مکہ سارے رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو جاتے اور اکٹھے ہو کر 6 مہینے تک آپ کے درس سنتے، آپ کی تقریریں سنتے، آپ سے قرآن سنتے، آپ کے ساتھ رہتے۔ 95% تو ویسے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ غلط ہے یا صحیح ہے؟ 95% ویسے کلمہ پڑھ لیتے۔ نہ بدر، نہ احد، نہ خندق، نہ کوئی جنگ نہ ہوتی، نہ حمزہ کے ٹکڑے ہوتے، نہ بچیوں کو طلاق ملتی، نہ آقا کے دانت ٹوٹتے، نہ آقا کا ماتھا پھٹتا، نہ آپ کو گڑھے میں گرایا جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور 6 مہینے میں جب 95 مسلمان ہو جاتے، حکمت کا تقاضا تھا، بعد میں معاہدہ توڑ دیتے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن حکمت تو تھی نا، بغیر لڑائی جھگڑے کے۔ لیکن نہیں، یہاں حکمت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیعہ رہے اور پھر اسلام کے غلبے کے لیے ہمارے ساتھ مل جائے، بریلوی اپنی قبر کو پوجتا رہے ولیوں کی اور پھر اسلام کے غلبے میں ہمارے ساتھ مل جائے۔ یہ تو اسلام کے ازلی ابدی دشمن ہے۔ آپ ایک گڑ لے لیں، گڑ سمجھتے ہیں نا جو گنے سے نکلتا ہے، ایک گڑ کی ڈھیلی لے لیں اور اس کو رکھ کے اس کے گرد کیڑیوں کو چھوڑ دیں اور کیڑیوں سے کہو کہ ذرا اس گڑ کی حفاظت کرنا، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ گھنٹے بعد آؤ گے، گڑ باقی ملے گا؟ کیڑی یہ تو دشمن ہے، گڑ کی چاٹ جائیں گی۔ جو یا علی مدد کہتا ہے، جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے، جو قبروں کی طواف کرتا ہے، جو اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑا مقام دیتا ہے، جو قرآن کو جھوٹا اور تحریف شدہ کتاب مانتا ہے، وہ بندہ اسلام کا دشمن ہے یا اسلام کا نافذ کرنے والا؟ اسلام کا نفاذ کا ایک ہی طریقہ، پہلے توحید کو خود سمجھو، پہلے توحید پہ خود عمل کرو۔ توحید میں سب سے پہلے توحید ربوبیت کو سمجھو، پھر توحید اسماء و صفات کو سمجھو، پھر توحید الوہیت کو سمجھو۔ اللہ اکیلا رب ہے، اللہ کی پیاری صفتیں ہیں، وہ صفتیں اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ صرف اللہ میں ہے۔ قرآن حکیم خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مانند نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مانند نہیں۔ اللہ کی صفت غیر میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہاں یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن سید مودودی صاحب کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ اس کا 505 ہے، 505 صفحے پر قرآن حکیم کی ایک آیت کی تفسیر میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس یہاں پر آدم میں جو روح پھونکنے کا ذکر ہے، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح اللہ کے ہاں روحوں کا ایک جہان ہے جس میں اللہ کی پیدا کردہ روحیں موجود ہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہیں، عالم ارواح میں ہے۔ ان میں سے ایک روح اللہ نے آدم علیہ السلام پہ پھونکی۔ لیکن یہاں اس کی شرح کرتے ہوئے سید مودودی فرماتے ہیں، صفحہ 505 ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس اور پرتو تھا۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، جن کا نام، جن کے مجموعے کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ کی صفات کا ایک ہلکا سا عکس ہے۔ اللہ کی صفات غیر اللہ میں نہیں آ سکتی،
وہ اللہ اپنی صفات میں یکتا، اپنی ذات میں یکتا، اپنی عبادت میں یکتا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ سب سے پہلے توحید کو سمجھا جائے، توحید کی دعوت دی جائے، توحید کی بنیاد پر اختلاف پیدا کیا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری، تم ہم سے بری، ہم تم سے الگ، تم ہم سے الگ۔ کب تک؟ ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن، ہم تمہارے منکر، تم ہمارے منکر، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کی توحید پہ ایمان نہ لے آؤ۔ غیر اللہ کو پکارنا، قبر والوں کو پکارنا، قبر والوں سے مدد مانگنا، یہی تو وہ شرک ہے جو کفار مکہ میں تھا۔ قرآن بیان نہیں کرتا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اور جن کو پکارا جاتا ہے، جو قبر میں دفن ہو چکے، جو مردے ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے۔ سارا شرک کا دھندا اسی پہ چلتا ہے نا کہ یہ سارے زندہ ہیں، یہ سارے سب کچھ جانتے ہیں، یہ سارے سب کچھ مانتے ہیں۔ احمد رضا خبریلوی صاحب لکھتے ہیں ملفوظات میں، جب قبرستان پہ جاؤ کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے تو پینتیوں سے ہو کر جاؤ، سرہانے سے نہ جاؤ، تاکہ مردہ آنے والے کو آرام سے دیکھ سکے۔ اگر تم سرہانے سے جاؤ گے اس کو تکلیف ہوگی، مڑ کے دیکھنا پڑے گا کون آیا ہے۔ ان کا دھندا ہی یہ ہے۔ قبر پہ چیڑا بیٹھی ہے، چیڑا بیٹھا ہے، مرید آیا ہے، مرید نہیں آئی ہے۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ قبر پہ ایک ولی کی قبر کی زیارت پہ گئے، اونٹ پہ سوار ہو گئے۔ ولی قبر والا جس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور عدت گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس نے نیا قسم کر لیا ہو، جس کے بچے یتیم ہو گئے، جس کا مکان بٹ گیا، جس کی دکان کا بٹوارا ہو گیا، وہ اونٹ والے کے خواب میں آیا کہ آپ میری قبر پہ آئے ہو، بھوکے جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ آپ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ لے لو۔ یہ قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ قبر والا اٹھا، مولانا زکریا صاحب خود لفظ ہے ان کے کتاب کے، قبر والا اٹھا اور اس نے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب یہ صبح اٹھے تو اونٹ ذبح ہو چکا تھا، انہوں نے گوشت بنایا، کھایا پیا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا میرے باپ کے ہاتھ، قبر والے کے ہاتھ کچھ بیچا تھا؟ کہا خواب میں اونٹ کا سودا ہوا تھا۔ کہا یہ اس کے بدلے میں اصیل اونٹ تو لے لے۔ یہی تو شرک کا دھندا ہے، صوفیوں کا بھی، بریلویوں کا بھی، شیعوں کا بھی، کہ قبر والے سارے زندہ ہیں، ان کو سارا پتا ہے، روٹی مانگو روٹی مل جاتی ہے، پیسے مانگو پیسہ مل جاتا ہے، اور ہاتھ ملانا ہو تو ہاتھ بھی قبر پھاڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور اگر طاہر القادری صاحب ملاقات کے زیادہ شوقین ہو جائیں تو رسول اللہ اپنی قبر سے نکل کر خود کراچی کے ایئرپورٹ پہ آ کے طاہر القادری کا استقبال بھی کر لیتے ہیں۔ یہ رسائل و مسائل جلد سوم سید ابو العلا مودودی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 260 ہے۔ 260 صفحے پر ان سے ایک شخص سوال کرتا ہے، کہا حضرت کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے ولی اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، کیا یہ درست ہے؟ یاد رکھنا یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى، ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، ہماری ان کے آگے ان کی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، صحیح مسلم ان کا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملکہ وما لک، تیرا کوئی شریک نہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، لیکن ہاں جو یہ لات منات یہ عزا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ خود کسی چیز کے مالک نہیں، ان کا بھی مالک تو ہے، لیکن ان کو تو نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، یہ تجھ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں، یہ بانٹتے ہیں۔ یہی شرک تھا کفار مکہ کا۔ اور یہی سید مودودی صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی قبر پر جائے اور چپ کے کہے اپنے دل ہی دل میں اے ولی اللہ یہ لے دے، اے ولی اللہ یہ کر دے، تو وہ پھر یہ شرک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اور ان بزرگوں کی سماعت برابری سمجھتا ہے، کہ جیسے دل ہی دل میں اللہ بھی دل میں پکارو نا یا اللہ یا اللہ
یا اللہ تو اللہ سن لیتا ہے، تو دل ہی دل میں یا علی کہو تو یہ سن لیتا ہے. کہا اگر اس کا مطلب ہے پھر اللہ اور بزرگوں کو برابر سمجھتا، یہ تو جائز نہیں. ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زور زور سے ان ولی اللہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کو پکارو، تو اس صورت میں عقیدے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی، عقیدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں عقیدے میں خرابی کوئی نہیں ہوگی، یہاں تو عقیدہ فوت ہو گیا جب آپ نے یہ اعتقاد رکھا کہ یہ قبر والے کچھ کر سکتے ہیں، یہ قبر والے کچھ لے سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. تم جن کو پکارتے ہو، یا بہاول حق بیڑا تھک، یا علی مشکل کشا کشتی پار لگا دے، یا غوث آدم 12 سال ہو گئے ڈوبے ہوئے آخر پار لگا دے، تم جن کو پکارتے ہو ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے تو یہ ٹال سکتے ہیں، اور اللہ ٹالنا چاہے، اللہ رحمت کرنا چاہے تو کیا اللہ کی رحمت میں یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو مجھے ایک اللہ کافی ہے. جن کو پکارتے ہو عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے بندے ہیں، ان کے اختیار میں کیا ہے؟ آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے زور زور سے پکارو تو آپ کے عقیدے میں فرق نہیں آئے گا، آپ کے عقیدے کے اندر شرک داخل ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں ایمان کا فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں توحید کو ویسے سمجھنے کا سوچ اور فکر ہمارے اندر پیدا کر دے جیسے اس توحید کو رسول اللہ کے صحابہ نے سمجھا، اور پھر اس پر ویسے قائم رہنے کی توفیق دے جیسے نبی کے صحابہ قائم رہے، اور پھر جو اس توحید کو نہ مانے، جو اس توحید سے ٹکرائیں، اللہ ان سے ویسے ہی برات کی توفیق دے دے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے اپنے مشرک رشتہ داروں سے برات کر دی. عمر ابن خطاب نے یہی تو کہا تھا، اے اللہ کے نبی ان دشمنوں سے جزیہ نہ لو، آج بدر کا دن ہے، فرقان کا دن ہے، مجھے میرے دو عثمان کو عثمان کے دے دو، ہم ان کی گردنیں کاٹ دیں تاکہ فرق ہو جائے. جو توحید کو سمجھ کے اس پر آ جاتا ہے اور اس کا مخالف، اس کا بے شک سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتا تو اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں، نہ جہاد کے نام پہ، نہ سیاست کے نام پہ، نہ ووٹنگ کے نام پہ، نہ چندے کے نام پہ، نہ قربانی کی کھالوں کے نام پہ، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کے ایک صحابی بدر میں آنے والے اپنے اس بھائی جو کافر تھا اور اس کو ایک مسلمان باندھ رہا تھا اس کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے اس کو ذرا زور سے باندھنا، اے میرے بھائی، باندھنے والے سے کہہ رہا ہے اے میرے بھائی اللہ کے دشمن کو ذرا زور سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، ہمیں جزیے میں بہت کچھ ملے گا. تو جو سگا بھائی بندھ رہا تھا اس نے چیخ کر کہا میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا سگا بھائی ہوں، میں تیری ماں جایا ہوں، مجھے چھوڑ کر تو میرے دشمن کو بھائی کہہ رہا ہے. کہا نہیں، تو توحید کو نہیں سمجھتا، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا بھائی تو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.